بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی معبود برحق ہے، اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور پیغمبر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے بھائیوں، بہنوں اور دوستوں، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتاتے ہیں کہ جو لوگ صاحب نصاب ہوں، یعنی ان پر قربانی واجب ہو اور وہ قربانی نہ کریں تو ان کے بارے میں کیا کیا وعیدات آئی ہیں احادیث مبارکہ میں۔ ویڈیو انتہائی اہم ہے، لہٰذا ویڈیو کو اسکپ نہیں کرنا اور پوری ویڈیو دیکھنا، اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے۔ اور ہم آپ کی خدمت میں درخواست بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو مہربانی کر کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ قربانی نہ کرنے والے پر کیا کیا وعیدات آئی ہیں۔ تو اس بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے پاس گنجائش ہو اور اس کے باوجود وہ قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ پوری ملت اسلامیہ شریعت کا ایک اہم شعار اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یادگار منا رہی ہے۔ انہی میں ایک شخص جسے خدا نے سب کچھ دیا ہے اور وہ آسانی سے اس اہم سنت میں حصہ لے سکتا ہے اور اس کے باوجود بے پرواہی برت رہا ہے، تو اس کا کیا منہ ہے کہ سب مسلمانوں کے ساتھ مل کر عید منائے۔ بہت سے لوگ باوجود وسعت کے قربانی نہیں کرتے، خاص کر دیہات کے لوگ اس میں بہت غفلت کرتے ہیں۔ حالانکہ حدیث شریف میں ہے، جو صاحب وسعت قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے، اور یہ معلوم ہے کہ عیدگاہ میں وہ لوگ جاتے ہیں جو مسلمان ہیں، اور عیدگاہ سے بے تعلقی یعنی دوری انہی کو ہے جو کافر ہیں۔ اب غور کرنا چاہیے کہ حدیث شریف میں قربانی نہ کرنے والوں کے لیے کس قدر تحدید اور وعید شدید آئی ہے۔ بعض جگہ یہ رواج پایا جاتا ہے کہ جس کسی پر قربانی واجب ہوئی، اس نے بکرا، بھیڑ، دمبا یا کوئی بڑا جانور خرید لیا اور قربانی کر دی، لیکن اگر کبھی کچھ مالی اعتبار سے کمی ہوئی، چاہے وہ صاحب نصاب بھی ہو، لیکن اکثر و بیشتر یہ کہہ کر بری الذمہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر سال قربانی کرتے ہیں، اگر اس سال نہ کی تو کیا حرج ہے۔ تو دوستو، بھائیوں اور بہنوں، ہمیں اس بارے میں پوری معلومات حاصل کرنی چاہیے تاکہ اگر ہم پر کوئی عمل واجب ہو تو وہ ہم کر دیں، کیونکہ اگر ہم نے وہ عمل نہ کر دیا تو ہم اللہ تعالیٰ کے مجرم ٹھہرے اور ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں گناہ گار ٹھہرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو، سارے مسلمانوں کو صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔